السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ شہاب بھائی کی ٹیم نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اکبر پکارنے لگا۔ دوستو، یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ اس واقعے کی ویڈیو بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، ابھی تک بو نہیں پھوٹی تھی، ابھی ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا تھا۔ اسے اپنے آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا، پھر اس کے بعد پھر سے اپنے منزل کی جانب چل پڑتا۔ وہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قافلے کے قافلے روانہ کر دیے، اور جہاں سے گزرتا گیا لوگ اس کی راہ میں پھول نچھاور کرتے گئے اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب بھائی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا۔ اب وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی مضبوط یقین اور پختہ ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ قافلے کے قافلے ان سے ملنے کے لیے آتے، اپنے حق میں ان سے دعا کرواتے۔ شہاب بھائی بھی بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور وسیلے سے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا، انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی سے اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جنہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائے گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرے دوپہر ہو چکی تھی، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، غیر آبادی علاقہ اور بنجر زمینیں تھی، انہیں کہیں بھی کسی آدمی کا مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کر لے، اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے اور کہتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ کچھ اس قدر عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے بڑی شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر کسی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد تھا۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ بارڈر کے حدود کے قریب تھے، اور بارڈر کے قریب علاقے زیادہ تر جنگل جیسے ہوتے ہیں۔ تو شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کرے گی۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر اسی درخت کے نیچے آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔
تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کرے جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر اس درخت کے نیچے آرام کر لے۔ انہوں نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا، تو تمام ساتھی اس درخت کی جانب چل پڑے، لیکن شہاب بھائی کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے، اور یہی چیز انہیں پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا تھا، اور وہ کوئی نہ کوئی تسبیح لازمی کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب سب لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ انہیں اس علاقے میں کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئی، لیکن یہ درخت کافی ہرا بھرا اور بہت تناور تھا، اور اس کے آس پاس بھی کافی ہریالی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ ان لوگوں کو بہت بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا سب نے اسی پر گزارا کر لیا اور خدا کا شکر کر کے سستانے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہاب بھائی نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، اور باقی سب ساتھیوں نے شہاب بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی سب لوگوں نے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگ تو حد سے زیادہ گھبرا گئے، لیکن شہاب بھائی نے سب کو تسلی دی۔ شہاب بھائی کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہی وہ خطرہ تھا جو ان کے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ 10 نقاب پوش لوگوں کا ایک گروہ تھا، وہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان سب کے سامنے کھڑے تھے، اور اس گروہ نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روک لیا۔ شہاب بھائی نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی چاہیے، اور انہوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو قابو میں کر لیا۔ شہاب بھائی نے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا مانگی، یا اللہ، آج تک جتنی بھی مشکلات آئی ہے ان سب میں سے آپ نے نکالا ہے، اس مشکل سے بھی آپ ہی نکالیے اور ہماری مدد فرمائیے۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حوصلے سے کام لے، انشاءاللہ خدا تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ لوگ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کچھ دور ہی چلے تھے کہ سب نے عجیب و غریب آواز سنی، اور سبھی حیران و پریشان ہو گئے۔ ان آوازوں نے ہر جی نفس کو اپنے جانب کھینچا، اور آوازیں آ رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک بار پھر ان آوازوں کی وجہ سے دہل گیا، اور وہ منظر جو شہاب بھائی، ان کے ساتھی اور اس گروہ نے دیکھا، اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ تمام لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے سے ایک شیر گرجتا ہوا ان کے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے، اور تمام لوگوں کو اپنے جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ شیر کا مقابلہ کرنا اپنی جان کو داؤ پر لگانا تھا، کیونکہ شیر کافی غصے میں تھا۔ ابھی وہ لوگ حیرانگی سے باہر بھی نہیں نکلے تھے تو شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے فوجیوں کی گاڑیوں کی آواز سنی۔ وہ آواز جیسے ہی قریب آنے لگی، اس گروہ کے لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن شیر نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، اور اس حملے کو بیچ میں روک کر جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ گروہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور اپنی جان بچانے لگا۔ گاڑیاں قریب آ چکی تھی اور فوجی اترنے لگے۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس گروہ کے لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی وہیں پر کھڑے رہے۔ شہاب بھائی وہاں سے ہلے نہیں، اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ شیر بھی وہیں پر موجود تھا۔ فوجیوں نے گاڑی سے اتر کر ان تمام گروہ کو پکڑا۔ شیر کی آواز سن کر جو دور دور کے علاقوں کے جو لوگ تھے
وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا اٹھائے اس جانب نکل آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہندو اور مسلمان دونوں بھی تھے، اور پھر سب لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ سب کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ وہ شیر اب شہاب بھائی کے قدموں میں لپٹ رہا تھا، ان کے تلووں کو چاٹ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بھی اللہ کا نام لے کر اس شیر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ شیر کو انسان کا دشمن کہا جاتا ہے، لیکن یہ شیر ایسا لگ رہا تھا جیسے شہاب بھائی سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور اس وقت شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شیر تھا۔ فوجیوں نے شہاب بھائی کو بتایا کہ انہوں نے جب شیر کی دہاڑ سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آیا تھا اور وہ لوگ اسی کی تعاقب میں آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس گروہ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ اس گروہ کو فوجی 2 ماہ سے پکڑنا چاہ رہے تھے، چونکہ یہ گروہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے یہ گروہ پکڑا گیا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ شیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح سے آج بھی اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہماری مدد کی۔ یہ سن کر بہت سے ہندو شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فوج اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ شیر کو چھوڑ دے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور پھر وہ شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل سے اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی تھی۔ اسی طرح آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر سے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو منزل مقصود تک پہنچائے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایسے ویڈیو ہم نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس واقعے میں کوئی سچائی ہے، شاید انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا ہو۔ سو دوستو، ملتے ہیں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔